सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बार फिर रोते भिलकते और मसाइल से चूर चूर कराची की दास्तान सामने आई। कराची बहाली केस में ये अलमनाक बिप्ता खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की ज़बानी सुनाई गई। चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने माहाना अरबों रुपए करप्शन पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की खूब खिंचाई की, जबकि कमिश्नर कराची को फौरी फारिग करने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शारह कायदीन पर नाले पर कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स तामीर होने पर रिमार्क्स दिए। कमिश्नर कराची और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी महज रबर स्टैम्प्स हैं जिन्हें पता नहीं कि कराची कैसे चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मालूम नहीं इन अफसरान को कहां से इंपोर्ट किया गया है। चीफ जस्टिस ने बड़े रंज व मलाल और खफगी से इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत ने न जाने कराची को क्या समझ रखा है। आंखें खोलने का वक्त है। कैपिटल सिटी था, इसे क्या बना दिया गया है। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 3 माह 10 दिन बाद कराची बहाली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालती अहकामात और किडनी हिल पार्क का क्या हुआ। कमिश्नर कराची नवेद अहमद शेख ने जवाब दिया कि बाग इब्न कासिम में सब्जा उगाने का काम जारी है। क्रीक साइड शॉपिंग सेंटर और तिजोरी हाइट्स खुद सील करवा दिया। हर काम खुद करवा रहा हूँ। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट और जवाबात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को कहें कमिश्नर कराची को फारिग करें, यहाँ आएं और अदालत को वजाहत दें। ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं, कमिश्नर को कुछ मालूम नहीं। ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो आम शहरियों का क्या हाल होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ है। मेंबर की जानिब से जवाब आया कि मुझे कल ही तैनात किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने गुस्से से कहा कि एक और अफसर आ गया जिसे कुछ मालूम नहीं होगा। शाहराह कायदीन नाले पर कसीरुल मंजिला नस्ला टावर की तामीर पर कमिश्नर कराची ने बताया कि SBCA का कहना है कि इमारत नाले पर नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बरहमी के साथ रिमार्क्स दिए कि पूरी बिल्डिंग ही नाले पर खड़ी है। SBCA वाले मिले हुए हैं। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शमसुद्दीन सोमरो ने बताया कि सड़क की री अलाटमेंट से प्लॉट निकला। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं। कल कोई सुप्रीम कोर्ट या वज़ीर आला हाउस की इमारत पर दावा कर दे तो आप लोग वो भी बेच देंगे। चीफ जस्टिस ने शमसुद्दीन सोमरो से सवाल किया कि आपका ख्याल है कि आप डीजी SBCA हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक मौलवी को डीजी बनाकर खड़ा कर दिया गया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कौन चला रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर महीने अरबों रुपए जमा होते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस, SBCA और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। कमिश्नर कराची और डीजी SBCA को मालूम नहीं इनके खिलाफ कितने नैब रेफरेंस बनेंगे। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि बिल्डर को बुलाकर पूछ लिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस बोले, यहाँ SBCA से बिल्डर ही की तो तर्जुमानी हो रही है। बताएं 50 साल पुराने इलाके में अचानक कैसे एक प्लॉट निकल आता है, कैसे अचानक लीज कर दी जाती है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर की लीज मंसूख कर देते हैं, हुकूमत इमारत गिराने का काम शुरू करे। बेपनाह मसाइल हैं, बेपनाह अहकामात हैं जिनकी हुकूमतूली साफ नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे एक बार फिर कराची में बिल बोर्ड्स और जहाजी साइज़ की इश्तहारी दीवारें बननी शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट मई 2015 से मई 2020 के दौरान 8 बार कराची के तमाम शाहराहों, फ्लाई ओवर्स, ग्रीन बेल्ट पर लगे गैर कानूनी इश्तहारी दीवारों को गिराने का हुक्म दे चुकी है, लेकिन वक्ती अमल दरामद होता है और उसके बाद से दोबारा ये दीवारें, जहाजी अंदाज की दीवारें एक बार फिर कराची में आपको हर जानिब नज़र आ रही हैं। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद बार बार हुकूमतूली की बात करते रहे और यकीनी तौर पे जो मामलात सामने हैं, चाहे वो बाग इब्न कासिम में उस पार्क का एक अपनी रूह है, जिस अंदाज से एक पार्क होना चाहिए वो उसकी बहाली ना होने से लेके ये जहाजी साइज़ की दीवारें और फिर इस किस्म के तमाम मामलात, करप्शन के मामलात, इन तमाम मामलात पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज चीफ ऑफ पाकिस्तान के कलमात थे, यकीनन वो इस शहर के वासियों की जज्बात की, उनके दिल की बात थी। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात और इत्तलात। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही रंजो मलाल का इजहार किया है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, रेवेन्यू का महकमा हो और इस किस्म के दूसरे महकमे हो, कमिश्नर का ऑफिस हो, बेपनाह बदनज़मी नज़र आ रही है, करप्शन नज़र आ रही है और बुरा हाल है। और उन्होंने कई मिसालें बार बार दी और प्रोजेक्ट्स के नाम लिए और चीज़ें बताई।
کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور احکامات پہ اس انداز سے عمل نہیں ہوتا جیسے جو کہ اس کا تقاضا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم خان صاحب۔ چیف جسٹس آف پاکستان انتہائی قابل عزت و احترام ہے سر ہمارے لیے، اور وہ کراچی کا دکھ درد بھی رکھتے ہیں، بڑا خوش آئند ہے، اور ساری چیزوں پر ان کی نظر بھی ہے۔ میں صرف کچھ گزارشات کروں گا۔ جیسے آپ نے بل بورڈز کی بات کی، تو جو سندھ گورنمنٹ یا ہمارے جو بلدیاتی اداروں کے جو بھی ایریاز ہیں وہاں پہ تو 90% سے زیادہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ سی بی سی کے علاقے ہیں جہاں پہ کچھ آپ کو نظر آتے ہوں گے، اور میں اس کے لیے کیونکہ آپ کے پاس پوری ٹیم ہے، دنیا کی پورا نیٹ ورک ہے، وہ خود بھی جا کے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آپ کو رپورٹ لا سکتے ہیں۔ دوسری رہی بات بلڈنگ کنٹرول کی بات آئی، ضرور وہاں پہ بہت کچھ irregularities تھیں، اب بھی ہوں گی، لیکن ان پر بہت زیادہ قابو پا لیا گیا ہے۔ میں صرف اگر کچھ مہینوں کی، جب پچھلی دفعہ بھی چیف جسٹس صاحب آئے تھے یا اس کے بعد جب انہوں نے اس طرح کے سخت ایکشنز لیے ہیں، تو کچھ ماہ میں ہی، ویسے تو جو سال ڈیڑھ کا عرصہ ہے اس میں کوئی 2000 کے قریب انفراسٹرکچر کو گھرایا گیا اور جو ریگولر نہیں تھے، اب بھی اگر یہ 4-5 ماہ کی جو ہم نے رپورٹ لی ہے اس میں کوئی 580 یا کوئی 90 کے قریب اس طرح کی irregular جو ہیں تجاوزات تھیں، جن میں سے 460 سے زیادہ کو گھرایا گیا ہے۔ کچھ مین پاور کی کمی ہے جس کو ابھی ہم نے قانون سازی کی ہے، بلکہ اس کے لیے اسپیشل کورٹس کا بھی ہمیں اجازت ملی ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کی مہربانی ہے کہ جو ہماری بہت پرانی ایک ریکویسٹ تھی کہ بلڈنگ کنٹرول کے لیے کورٹس علیحدہ سے بنائی جائیں، تاکہ جو ہم وہاں پہ جہاں پہ یہ اللیگل تجاوزات ہوتی ہیں، اللیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایف آئی آر کراتے ہیں یا کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس پر کوئی رزلٹ سامنے جلدی نہیں آتا۔ تو اس طرح کی اسپیڈی کورٹس جو ہوں گی وہ فوری طور پر ان کا سامنے آ جائے گا۔ اگر ہماری طرف سے بھی بلیک شیپس ہوں گے وہ بھی ظاہر ہوں گے، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ سیویئر انکوائری کی گئی ہے یہاں پہ، جس میں کچھ لوگ ابھی تک بحال نہیں ہیں، بلکہ ان کو ریموول فار سروس کا جو لاسٹ نوٹس ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور بھی ڈسپلنری ایکشن بھی 300 سے زیادہ لوگوں پر ہوا ہے۔ حکومت سندھ کی انکوائری میں بھی آئیڈینٹیفائڈ تھے، وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں پہ مختلف عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اور وہ کام تھا جو ناجائز فلیٹس بنانے کا، وہ مسلسل ہر علاقے میں ہو رہا ہے۔ اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کیا یہ، شاہ صاحب آپ خود بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بلڈر، کوئی سائل وہاں جائے اور بغیر پیسے سے کام کرائے واپس آ جائے؟ کوئی کسی قسم کا کوئی کام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بغیر رشوت کے کیا ممکن ہے؟ آپ چلے ایک بار ٹی وی پہ بتائیں تاکہ لوگ آپ سے سن لیں، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ سے پوچھیں گے۔ میں آپ کو میں بڑے ادب و احترام سے عرض کرتا ہوں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اس وقت تک اگر اپروولز کی بات آپ کریں کہ جو ہمارے پاس لوگوں نے دی ہیں یا جن کی پاس ہوئی ہیں، وہ ان کچھ ماہ میں صرف 25 ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ پہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کے لحاظ سے وہ رکی ہوئی ہیں۔ بلکہ ایک طرف تو خان صاحب ہمیں ہر ہفتے 2 میٹنگز ہوتی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں، جس میں بڑی سخت سرزنش کی جاتی ہے چیف سیکرٹری سندھ کی یا دیگر جو ہمارے ڈی جی ایس بی سی ہیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہیں یا دیگر لوگ ہیں، کہ آپ اپروولز کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہاں پہ آباد کے ہمارے جو دوست ہیں بلڈرز وہاں پہ شکایات کرتے ہیں کہ جی اپروولز نہیں ملتی۔ اپروولز نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی ریکارڈ میں کوئی ایشو ہوتا ہے، کبھی ڈیوز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے کیسز کیے ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی جو ہمارے جو احکامات ہیں سپریم کورٹ کے جو ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، ان کی وجہ سے بھی 300 سے زائد جو اپروولز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری ایشوز ہیں۔ پیسے ضرور میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لیتے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ اس میں خان صاحب کمی آئی ہے، اور یہ صرف کچھ ادارے تو نہیں ہیں، سندھ کو ٹارگٹ ضرور کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے سے بہت سارے اداروں کی بڑی محبتیں ہیں۔ نیب کا ادارہ دیکھ لیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں
وہاں پہ یہ کیسز ہیں، دیگر ایشوز ہیں، اچھا شاہ صاحب، اینٹی اور کرپشن جو ہے. معاملات چیف جسٹس صاحب نے جس کا ذکر کیا، باغ ابن قاسم کا انہوں نے ذکر کیا، اب یہ ایک کراچی کا اتنا بڑا پارک ہے، 1.5 سال سے بند ہے، یہاں پہ کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا ہے یہاں پر، اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی کہ اس کو بحال کرے، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ پارک ہے جس میں کوئی درخت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، بہت خوبصورت پارک ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ پھولوں کی نمائش بھی لگی، جس میں پاکستان کے نقشہ بھی بنایا گیا تھا پھولوں سے ہی. بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اب بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں. باغ بند نہیں ہے، لیکن یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ بڑے درخت وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ویسے اس کا شاہ صاحب پچھلے 1.5 سال سے وہ پبلک کے لیے بند ہے. وہاں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی پبلک نہیں جا سکتی. خان صاحب میرا روز وہاں سے گزر ہوتا ہے. لوگ وہاں پہ جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، واکنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ کوئی اڑ کے تو نہیں آتے وہاں پر. اس وقت بھی وہاں پہ کچھ ضرور آپ کو لوگ نظر آئیں گے، مطلب اس طرح سے بند نہیں ہے. لیکن میں خود ابھی کچھ عرصہ پہلے خان صاحب میں گیا ہوں، کوئی میرے ہارڈلی 12-14 دن کی بات ہے کہ جب پھولوں کی نمائش وہاں پہ لگی تھی، اور جس میں پاکستان کا نقشہ بہت ہی خوبصورت پھولوں سے آویزاں کیا گیا تھا. وہ نمائش کے ساتھ وہ پھول چلے گئے وہاں پہ. شاہ صاحب وہ ان چند دنوں کے بعد مجھے پھول وہاں آئے تھے، وہ چلے گئے. وہاں پہ کل چلتے دیکھ لیں، وہاں کوئی پھول باقی نہیں ہے. نقشے والے وہ آئے تھے، وہ چلے گئے، وہ نقشہ آیا تھا، نقشہ دکھایا اور اپنا نقشہ وہ لے گئے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نالے پہ بلڈنگ بن گئی ہے، جس کو چیف جسٹس صاحب بار بار حکم دے رہے ہیں کہ اس کو گرائیں، اور مسلسل آپ کا نظام اور آپ کا سارا جو ہے اس کی مزاحمت کر رہا ہے. آج بھی چیف جسٹس صاحب کے اس حکم کی بڑی زبردست ریزسٹنس نظر آئی ہے. نالے پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کیوں نہیں گرا رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل. جو دیکھیں ہمارے ہاں کہیں بھی مزاحمت جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کی نہیں ہوتی. ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس پر من عمل کریں. کچھ رکاوٹیں، کچھ ایشوز سامنے ضرور آتے ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ بات ہوتی ہے سامنے جو میڈیا پہ آتی ہے، لیکن پھر جب ان ریٹن فیصلہ آتا ہے تو ہمیں اس کے تحت چلنا پڑتا ہے. تو اب بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ ایشور کراتا ہوں کہ جو بھی چیف جسٹس صاحب کے احکامات ہیں، چیف منسٹر صاحب یا پوری ہماری کیبنٹ، ہم سب لوگ اس پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں اور کریں گے. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کوئی اس طرح سے ٹائم دیں جس میں ہماری گزارشات بھی سنیں چیف منسٹر صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں جو ہمارے ایشوز ہیں، بلکہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمارے ساتھ شفقت فرمائیں اور ہمیں سپورٹ کریں. کہ کچھ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایشوز ہیں، کچھ یہاں کے اداروں کے ساتھ ایشوز ہیں، تو بہت بہتری ہو جائے گی پورے صوبے کے لیے بھی اور خاص طور پر ہمارے شہر کے لیے بھی. یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے بھی موافق نہیں ہوگی، آپ کے بھی اپنے مسائل ہوں گے. مگر بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم ہے، اس پہ تو منوان عمل درآمد ہونا چاہیے نا شاہ صاحب؟ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. بالکل. جناب سید ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پچھلے سال